السلام علیکم ویورز. ہمارا آج کا ٹاپک موجودہ جو ماحول میں جو بڑی نما انسان پھر رہے ہیں ان کے بارے میں ایک واقعہ ہے. شاہدہ 16-17 سال کی خوبصورت لڑکی تھی. اس کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے تھا. اس کا باپ ریلوے میں کلرک بھرتی ہوا تھا اور حالات بتا رہے تھے کہ وہ کلرک کی حیثیت سے ہی ریٹائر ہو جائے گا. اس کا تعلق ان مردوں میں ہوتا تھا جو حالات کی چکی میں پس پس کر جمالیاتی حسن کو خیر آباد کہہ چکے ہوتے ہیں اور ہر کام مشینی انداز میں کرتے رہتے ہیں. غصہ اور چڑچڑاپن ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں. ایسے لوگوں کی موجودگی ان کے ساتھ رہنے والوں کو ہر وقت ایک ذہنی اذیت سے دو چار رکھتی ہیں. وہ خود پر سختی اور بدمزاجی کا ایک ایسا خول چڑھا دیتے ہیں کہ لوگ ان سے کسی بھی قسم کی باتیں کرنے سے گریزاں رہتے ہیں. شاہدہ کا باپ سخت طبیعت کا ضرور تھا مگر گھریلو معاملات میں دلچسپی لیتا تھا. جو کچھ کماتا تھا بیوی کے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتا تھا. اسے بیوی اور بیٹی سے محبت تو بہت تھی مگر وہ اظہار نہیں کرتا تھا. شاہدہ نے جب یہ کہا کہ وہ میٹرک کے بعد اپنی تعلیم جاری رکھے گی تو اس نے دفتر سے قرض لے کر کالج میں اس کا داخلہ بھی کروا دیا. شاہدہ کی ماں بھی اپنے کام سے کام رکھتی تھی اور شوہر سے دوسرے بیویوں کی طرح گل مل کر نہیں رہتی تھی. اس کی یہ وجہ بھی تھی کہ وہ اس سے زیادہ باتیں کرنا پسند نہیں کرتا تھا اور اپنے کام سے کام رکھتا تھا. اس کے اس نامناسب رویے کی وجہ سے اس کے آفس کے حالات تھے جہاں بہت زیادہ ملازموں کی وجہ سے ترقی کے آثار معدوم تھے. سالوں ہو گئے تھے اور ابھی تک ان کی پروموشن کے دور دور تک آثار نہیں تھے. اخراجات بڑھتے جا رہے تھے اور تنخواہ وہیں کی وہیں تھی. باپ کے رویے کی وجہ سے شاہدہ بھی اس سے بات کرتے ہوئے جھجکتی تھی اور وہ گھر میں ہوتا تو وہ سر پر دوپٹہ ڈالے خاموشی سے کسی کام میں لگے رہتی. شاہدہ کو اپنی غربت اور کمائیگی کا بہت احساس تھا. اس کی سہیلیاں اور آس پڑوس کی عورتیں اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتی تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتا کہ کاش اس کا باپ پیسے والا ہوتا. اس غربت بھرے ماحول میں رہنے کے باوجود وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی. اس کی بھی ایک وجہ تھی. وہ دوسری لڑکیوں کو دفتروں اور مختلف اداروں میں کام کرتے دیکھتا. اسے ان کے ٹاٹ باٹ نظر آتے. وہ اونچی ہیل کی سینڈل پہنے کٹ کٹ چلتی پھرتی نظر آتی اور گٹ پٹ انگلش بولتی تو اس کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی کہ اسے بھی ایسا ہی بننا ہے. وہ کسی پر ظاہر تو نہیں کرتی تھی مگر یہ حقیقت تھی کہ وہ احساسی کمتری کا شکار ہو گئی تھی. اسے اپنی غربت، اپنا ماحول اور ذرا سی چیزوں کے لیے ترسنا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا. اس نے جیب خرچ سے پیسے بچا کر ایک موبائل بھی خرید لیا تھا. یہ موبائل نہایت چھوٹا سا تھا. فنکشن بھی کچھ نہیں تھے. نمبر ملا کر کسی سے بات کر لو یا پھر FM ریڈیو سن لو. اس کے لیے یہ بھی غنیمت تھا. اس نے اپنا نمبر اپنی چند گہری سہیلیوں کو بھی دے دیا تھا. محلے میں اس کے ایک بچپن کی سہیلی بھی تھی اور اس کا نام فرخندہ تھا. دونوں ساتھ ہی کھیل کود کر بڑی ہوئی تھی. فرخندہ کا باپ نہیں تھا اور ماں نے ایک دھاگا بنانے کی فیکٹری میں نوکری کر کے اسے پالا تھا. میٹرک کرنے کے بعد وہ بچوں کی ایک اسکول میں بطور ٹیچر بھرتی ہو گئی. کچھ ماہ پہلے اس کی ماں اچانک بیمار ہو کر چل بسی تھی اور اب وہ اس دنیا میں بالکل تنہا تھی. اپنی مصروفیات کے باوجود دونوں ابھی بھی وقت نکال کر کبھی کبھی ایک دوسرے سے مل لیا کرتی تھی. آج بھی وہ عید کی کچھ شاپنگ کرنے مارکیٹ گئی تھی. شاپنگ کر کے وہ گھر لوٹی تو ماں نے اسے کھانا نکال کر دیا. وہ ابھی کھانے سے فارغ بھی نہیں ہوئی تھی کہ موبائل پر ایک اجنبی نمبر سے کال آئی. وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اٹینڈ کرے کہ نہ کرے. اس نے بات نہیں کی. کھانا کھا کر وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئی. تھوڑی دیر بعد اس نمبر پر پھر کال آئی. اس مرتبہ اس نے ادھر دیکھتے ہوئے اوکے کا بٹن دبا دیا. دوسری طرف سے کسی نے نہایت نرمی اور مہذب انداز میں کہا، شاہدہ پلیز میری بات سنے بغیر فون بند نہیں کرنا. اس نے جلدی سے فون بند کر دیا. اس کا دل دک دک کر رہا تھا. وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اس نے فون ہی کو آف کر دیا. فون کرنے والے کا لہجہ رہ کر اس کے ذہن میں گونج رہا تھا. وہ حیران تھی کہ وہ کون تھا جسے اس کا نام بھی معلوم تھا، اس کی
اس کی تو آج تک کسی لڑکی سے بات چیت بھی نہیں ہوئی تھی، نہ اپنوں میں نہ غیروں میں۔ پھر اس لڑکے کو اس کا نمبر کیسے ملا؟ اس کے پاس ان سوالوں کے جوابات نہیں تھے۔ وہ کب تک فون بند رکھتی؟ رات کو کسی سہیلی سے بات کرنے کے لیے اس نے موبائل آن کر لیا۔ پھر اس نے بات ختم کی ہی تھی کہ اسی نمبر سے پھر فون آ گیا۔ اس نے سوچا کہ کال اٹینڈ کر لے، مگر اس کی ہمت نہ ہوئی۔ اسے اپنی کئی سہیلیاں یاد آئی۔ گھر والوں سے چھپ چھپ کر ان کی بھی لڑکوں سے دوستی تھی، اور سب کے سب ان دوستیوں میں پر بہت خوش تھی۔ شاہدہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ سب لڑکیاں بولڈ تھیں۔ اس خیال کا آنا تھا کہ اس نے بھی بولڈ بن جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ کون سا وہ اس فون پر کہا جائے گا۔ معلوم تو کرنا چاہیے حضرت کون ہے اور کتنے پانی میں ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ اس نے کال اٹینڈ کی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا اور 2-3 دنوں میں ہی اسے پتہ چلا کہ اس کا نام ناصر ہے اور اس نے شاہدہ کو کسی مارکیٹ میں دیکھا تھا۔ شاہدہ کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہ سکی کہ اس سے پوچھے کہ اسے اس کا موبائل نمبر کیسے پتہ چلا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ ایک امیر باپ کا بیٹا ہے اور اس کے کاروبار میں ہاتھ بٹھاتا ہے۔ اس نے جب اسے پہلی مرتبہ دیکھا تو وہ اسے اتنی اچھی لگی کہ اس نے سوچ لیا کہ اس سے شادی کرے گا۔ شادی کی خواہش کوئی بری بات نہیں تھی۔ شاہدہ نے اس بات کا برا نہیں منایا، مگر اپنی تھی اس نے ایک بڑی عقل کی بات کر دی۔ شادی بیاہ کوئی گڑیا گڈی کا کھیل نہیں۔ میں نے کون سا آپ کو دیکھا ہے جو آپ سے شادی کر لوں؟ اس کے کہنے کی دیر تھی۔ اگلے روز وہ اس کے کالج پہنچ گیا۔ اس کی چھٹی سے کچھ دیر پہلے اس کا فون آ گیا۔ میں کالج کے گیٹ کے سامنے بلیک کلر کی گاڑی میں بیٹھا ہوں اور دعا کر رہا ہوں کہ تمہیں پسند آ جاؤ۔ ناپسند آیا تو پھر میرے سامنے خودکشی کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، کہو تو قسم کھا لوں۔ شاہدہ سناٹے میں آ گئی۔ وہ اتنی اہم ہے کہ کوئی اس کے لیے خودکشی کرنے پر بھی تیار ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک کلاس فیلو قریب آ گئی تھی۔ اس نے مزید کچھ کہے فون بند کر دیا۔ چھٹی کے بعد وہ گیٹ سے باہر نکلی، سامنے ہی وہ کار میں بیٹھا نظر آیا۔ وہ اسے پہچانتا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرایا اور گاڑی کے دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اسے دیکھ کر وہ مبہوت رہ گئی۔ وہ نہایت صاف رنگ کا، لمبے قد کا ایک سمارٹ لڑکا تھا۔ اس کے بال اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، گلے میں ڈیلی ڈالی ٹائی جھول رہی تھی اور جسم پر موجود سوٹ خاصا قیمتی دکھائی دیتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ گھبرا کر جلدی سے کالج کی بس میں چڑھ گئی، اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے چور نظروں سے اپنے ارد گرد دیکھا۔ کوئی لڑکی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ ان کی اکثریت اپنے موبائلوں کی طرف متوجہ تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، وہ ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ تو جی یہ پہلا قسط تھا۔ اگلا قسط انشاءاللہ دوبارہ ریپیٹ کریں گے۔